السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابوبکر جوان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سناؤ حضرت۔ الحمدللہ خیریت۔ اللہ کے بندوں، آپ بجائے اس کے کہ کوئی بات ہو گروپ کے اندر اس کا جواب دیں، آپ کال ریکارڈنگ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کے بندے، حضرت ننوتوی پر وہ الزام لگا رہا ہے اور ہم اس کی ریکارڈنگ نہ کریں۔ کیا الزام لگایا اس نے؟ کیا الزام ہے آپ بتائیں نا۔ مجھے آپ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی ایک مفسر دکھائیں جس نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہو۔ ہاں، انک میت و انہم میتون کی تفسیر کے متعلق۔ ہاں وہ تو میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ مولانا قاسم ننوتوی سے پہلے اہل سنت کا کوئی ایک مفسر پیش کرو جس نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہو، اس میں کون سا انہوں نے الزام لگایا ہے؟ تو ٹھیک ہے نا، ہم نے تو آپ کو بھی جواب دے دیا تھا اور اسے بھی جواب دیا ہے۔ مجھے کیا جواب دیا؟ مجھے تو کوئی جواب نہیں ابھی تک آیا نہ، آپ کو شاید بھول گیا ہو، ہم نے کہا تھا کہ حضرت ننوتوی سے پہلے کوئی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا۔ نہیں ملا نا، تو تفسیر یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے۔ آپ کے بقول، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق یہ غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 1957 سے پہلے آپ کہتے ہیں اہل سنت کے مفسرین میں سے جو پہلے متقدمین گزر گئے ہیں ان کا آپ نے نام بھی لیا ہے احناف میں، بدر الدین عینی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، یا آپ نے کچھ مثالیں بھی پیش کی کہ ان میں سے اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو وہ تفسیر معتبر ہے، اگر وہاں سے تفسیر نہیں تو معتبر نہیں۔ یہ آپ کا اصول ہے، آپ کے اصول کے مطابق قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کی تفسیر غلط ہے، آپ کے اصول کے مطابق۔ نہیں، میری بات سمجھے نا، میرے اصول کو آپ تو واضح نہیں کر سکتے نا، میں اپنے اصول کی وضاحت پہ خود پابند ہوں گا۔ اب میری بات سنیں، یہاں پر آپ کا اور ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات کے اندر۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ ہاں، جب کسی بات کے اندر آپ اور ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات ہے یا سما عند القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 1957 سے پہلے کوئی ایسا بندہ آپ پیش کریں جس نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہو، کیونکہ آپ کی اس تفسیر کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے۔ اگر حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس آیت کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ آیت کی تفسیر انہوں نے غلط کی ہے، تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی حضرت سے پہلے کس نے یہ آیت کا مطلب بیان کہ ہم تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر غلط کی ہے۔ ہاں نہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی تفسیر سے اختلاف ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اشاعت التوحید جو تفسیر کرتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ بتائیں نا، کیوں غلط ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں نا۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو آپ حضرات یعنی کہ آپ کے مناظرین ہیں، وہ یعنی کہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ انک لا تسمع الموتى کہہ دیں یا کوئی بھی، وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نعوذ باللہ مردہ ہیں، درود و سلام نہیں سنتے، یہ جو ہے نا استدلال کرتے ہیں اس آیت سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا مطلب آپ بالکل یا غلط بیان کرتے ہیں، بالکل یا 100% غلط بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک بیان کرتے ہیں تو 1957 سے پہلے یا علماء دیوبند میں سے محترم ابوبکر جوان صاحب، آپ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ میں نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دیں۔ آپ یہ بات الزام لگا رہے ہیں کہ آپ غلط بیان کرتے ہیں، وہ غلط کیسے ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ غلط ہے؟ میں یہی دلیل ہے نا کہ یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ حضرت یعنی کہ آپ سے پہلے اس آیت کا یہ مطلب اور مفہوم کسی نے بیان نہیں کہ اس کے برخلاف تو بیان کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس آیات کا مطلب یا دوسری آیات کا مطلب یہ تو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں روضہ انور میں زندہ ہیں، درود و سلام سنتے ہیں، یہ مطلب تو بیان کیا، لیکن اس کے خلاف جو مطلب ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ جی، تو یہی آپ کے اصول کے مطابق مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کی تفسیر غلط ہوئی نا۔ حضرت دیکھیے نا، میں آپ کو بتلاتا ہوں، کیا پہلے 14 صدیوں کے اندر، حضرت 14 صدیوں کے اندر کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل گئی؟
किसी ने नहीं कहा, निकल गई। हाँ किसी ने नहीं कहा, हाँ सब ने कहा कि निकल गई है। हाँ। तो आप कहते हैं कि जो पहले मुफस्सिरीन मुतकद्दिमीन जिनका आपने नाम भी लिया अहनाफ के, उनकी तफसीर मोतबर होती है, और वो जो मतलब माना मफहूम बयान करें उसके बरखिलाफ मफहूम बयान करना ये गलत है। तो आपकी इस उसूल के मुताबिक मौलाना ननोतवी की तफसीर गलत होती है मोहतरम। ना हजरत देखे ना, ये उस वक्त होगी जब हम उसको गलत भी कहेंगे। जब गलत आप अगर कहते हैं कि हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर गलत है, तो फिर आपका ये एतराज बन सकता है कि जी तफसीर भाई गलत है। जिस उसूल से मैं कह देता हूँ जिस उसूल से इशाअत तौहीद की तफसीर को आप गलत कहते हैं, उसी तफसीर से मौलाना कासिम ननोतवी की तफसीर को हयाती और ममाती दोनों गलत कहते हैं। नहीं मोहतरम, आप बात को समझ नहीं रही। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ मोहतरम। आप दो अबू बकर साहब, आप मोहतरम जी आप यार दो रंगी ना अपनाया करें, एक पलड़े में रखा करें। ये नहीं है कि उलमाए देवबंद के लिए कोई और उसूल हो और इशाअत तौहीद देवबंद के लिए कोई और उसूल हो। ये कहाँ का उसूल है? देखिए ना, यही बात हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह ने अब हयात के अंदर भी लिखी है कि ये मेरा अपना नजरिया है, कोई भी मेरे इस नजरिए को लेकर दस्तो गरेबान ना हो। ठीक है, उसके बाद हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही नजरिया है कि रूह जो है वो नहीं निकली। मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो उसूल बनाया है मोहतरम, आपने जो उसूल बनाया है वो आपने कहा है कि ऐसी तफसीर मोतबर होगी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह तफसीर हो। तो क्या इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून की ये जो तफसीर की गई है कि हुजूर की रूह मुबारक जिस्म मुबारक से नहीं निकली, क्या ये मुत्तफ़क़ुन अलैह तफसीर है? मुत्तफ़क़ुन अलैह मुफस्सिर की बात है, मुत्तफ़क़ुन अलैह ये नहीं हजरत। हाँ, वो कौन कौन से मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के हैं कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह से पहले जो इस तफसीर पर मुत्तफ़िक़ है? हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर पर जो मुत्तफ़िक़ होंगे वो बाद वाले हजरात ही होंगे। हाँ, तो इशाअत तौहीद की तफसीर पर जो मुत्तफ़िक़ होंगे वो बाद वाले होंगे, पहले वाले थोड़ी होंगे। अच्छा ठीक है, आप इशाअत तौहीद की बात कर रहे हैं। इशाअत तौहीद व सुन्नत के पहले सरपरस्त आला कौन थे? सरपरस्त को छोड़ो मोहतरम, मेरी बात का जवाब दो। ये दो रंगी क्यों है? ये दो रंगी क्यों है? आप कहते हैं कि कासिम ननोतवी की तफसीर पर बाद वाले जो कहेंगे वो ठीक होगा, पहले वालों को छोड़ दो। तो हमारे लिए पहले वाले आते हैं। नहीं मेरे मोहतरम बात देखे ना, बाद वालों का इतबार भी उन्हीं का होगा जिन पर हम दोनों मुत्तफिक होंगे, यानी कि हजरत मदनी है, हजरत थानवी है, हजरत गंगोई साहब है, हम दोनों उस पर मुत्तफिक हैं। अगर उनमें से अगर हम तो भाई ये उसूल, ये मेरी बात सुने, ये उसूल तफसीर आप कहाँ से निकालते हैं? कभी आप कहते हैं कि वो तफसीर मोतबर होगी, बात सुने, कभी आप कहते हैं कि वो तफसीर मोतबर होगी जो 1957 से पहले होगी। ये भी आपका गड़ंतू। नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं है ना, गलत तस्वीर कर रहे हैं। मैं गलत तस्वीर नहीं कर रहा। आपने मुतकद्दिमीन को क्यों छोड़ा? आपका उसूल है, आपका उसूल है, आपका उसूल है, उसूल को समझा नहीं है, आपका उसूल है। मैं बड़ा समझा हूँ, आप लोगों को धोखा देते हैं ना मोहतरम। आपका उसूल है कि मोतबर तफसीर वो होगी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह मुतकद्दिमीन मुफस्सिरीन की होगी। उसके अंदर आपने अहनाफ के मुफस्सिरीन चंद एक गिनवाए हैं मिसाल के तौर पर, उसके अंदर किसी देवबंदी का नाम आपने नहीं लिया, ठीक है, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवबंद का कोई आलिम हुज्जत नहीं है, मुतकद्दिमीन हुज्जत है, ठीक है ना, और उनकी तफसीर मोतबर होगी। अगर कोई मेरी बात सुने, अगर कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस कोई मसलक वाला तफसीर करेगा तो उसको पहले से कोई मिसाल देनी पड़ेगी, वरना उसकी तफसीर मोतबर नहीं हो सकती। हम भी कहते हैं, आप इस बात को इल्जाम जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये गड़ंतु उसूल है आपका? कौन सा? आपने कहा है दूसरा उसूल गड़ंतु है, दूसरा गड़ंतु उसूल है जो आपने कहा है कि 1957 से पहले की तफसीर मोतबर होगी। ये कहाँ से 1957 का लफ्ज कहाँ से निकाला तफसीर के उसूल में? नहीं, ये उलमाए देवबंद का मैं कह रहा हूँ कि ये तफसीर के उसूल तफसीर में ये लफ्ज कहाँ से निकाला तुमने कि 1957 से पहले की तफसीर मोतबर होगी? हाँ, ये हमारा और आपके इख्तिलाफ 1957 के तो भाई 1957 का नाम क्यों लिया आपने? 1957 से पहले की तफसीर मोतबर होगी।
نہیں محترم، جب اختلاف ہی یہاں سے چلا ہے، جب یہاں سے اختلاف اگر 1957 کی بجائے 1980 سے اختلاف چلتا تو ہم 1980 کا کہتے، جہاں سے اختلاف میرے محترم، آپ یہ 1957 کا نامینیٹ کرنا یہ 2 نمبری ہے۔ آپ کہتے کہ متقدمین مفسرین کی تفسیر معتبر ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ 1957 کا نام کیوں لیا؟ نہیں، آپ نے 1857 کا نام کیوں نہیں لیا؟ 1857 کا نام کیوں نہیں لیا؟ محترم وہاں پر اختلاف نہیں تھا۔ میری بات سنیں، کیا انک میتون، اب کس بات سے بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی گفتگو کس بات پہ ہو رہی ہے؟ انک میتون و انہم میتون کی تفسیر یہ شادیوں نے جا کے اختلاف کیا تھا مولانا قاسم نانوتوی سے۔ حضرات آپ کہتے ہیں کہ 1957 کو آپ نامینیٹ نہ کیا کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو انک میتون و انہم میتون کی تفسیر کی ہے، یہ ان سے اختلاف اشاعت کو انہیں کیا تھا جا کے۔ حضرت میری بات سنیں، اشاعت التوحید و سنہ کے جو پہلے حضرات تھے انہوں نے نہیں محترم یار باتیں کرتے ہو۔ آپ نے کہا کہ 1957 کو اس وجہ سے ہم نامینیٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے اصول تفسیر میں ہم نے یہ اصول رکھ دیا ہے 1957 والا گھڑنتو اصول، یہ آپ نے اس وجہ سے رکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ انک میتون و انہم میتون کی جو تفسیر جو کہیں سے نہیں ملتی، مولانا قاسم نانوتوی کب 14 صدیوں سے جب سے قرآن اترا ہے وہ ہم نے جا کے کہا تھا کہ یہ تفسیر کرو۔ اچھا حضرت میری بات سنیں، اسی طرح کی تفسیر قرطبی ہے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اسی طرح اور بہت سے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی ایسی تفسیریں کی ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی، تو کیا ان کا اعتبار ہوگا؟ ان سے جو پہلے کسی نے بھی تفسیر نہیں کی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے؟ میں جو ٹھیک ہے، یہ جو بھی آپ سوال کریں گے وہ آپ پر مڑ کے آئے گا، یہی سوال میرا ہے۔ جو ان مفسرین نے کیا ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے، تو یہ تو آپ جواب دیں گے نا کہ ان کی تفسیر قابل قبول ہے یا نہیں۔ ہاں اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر تھے، قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے، آپ مفسر نہیں، آپ نے قرآن کو نہیں سمجھے، اس لیے آپ تائید کے طور پر کسی مفسر کا حوالہ مولانا طاہر رحمہ اللہ مفسر تھے، مولانا قاضی شمس الدین مفسر تھے، قاضی نور محمد مفسر تھے، شیخ القرآن مفسر تھے، عنایت اللہ شاہ گجراتی مفسر تھے، سارے اکابرین ہمارے مفسر تھے، سجاد بخاری مفسر تھے۔ اب بات ہے کہ مفسر تھے میرے محترم آپ نے کہا کہ مفسر کا حوالہ دیں، میں نے مفسرین کا حوالہ دیا ہے۔ محترم میری بات آپ سنیں گے؟ جی سنائیں۔ آپ نے کہا کہ شیخ القاضی نور محمد صاحب مفسر تھے، قاضی نور محمد صاحب نے کس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ درود و سلام نہیں سنتے؟ قاضی نور محمد صاحب کا حوالہ آپ بھیج دیں۔ واہ صدقے مولانا، موضوع چینج نہیں کرنے دوں گا، موضوع چینج نہیں کرنے دوں گا، یہ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، ہماری سماع پہ بات ہی نہیں ہو رہی محترم، سماع پہ بات نہیں ہو رہی، ہماری حیات ممات پہ بات نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے کہ انک میتون و انہم میتون کی یہ تفسیر جو کی گئی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے محترم، موضوع کو چینج نہیں کرنے دوں گا۔ میری بات سنیں نا، آپ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ درود و سلام نہیں سنتا۔ میں نے بھائی میری آپ کی گفتگو کس موضوع پہ ہو رہی ہے؟ بھائی حیات ممات کا موضوع متعین کرو، حیات ممات کا پہلے موضوع کا تعین کرو، سماع موتیٰ کا موضوع تعین کرو، اس کے بعد یہ بات ہوگی، جو ابھی چل رہی ہے اس پہ بات کرو۔ حضرت میں آپ سے مناظرہ سماع موتیٰ پر نہیں کر رہا، میں مثال نہیں کر رہے نا، جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کرو۔ حضرت یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں 1 منٹ کے لیے میری بات تو سنیں۔ میں سن رہا ہوں لیکن میں موضوع کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ انک میتون و انہم میتون کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت انک میتون اس کی تفسیر آ جائے گی، آپ میری بات سنیں۔ آپ کو اور ہمارے اختلاف اس چیز کے اندر ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس تفسیر کا کوئی ہمیں یعنی کہ تائید کے طور پر کوئی مفسر پیش کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے جو تفسیر اچھا مولانا میری بات سنیں، شیخ القرآن میری بات سنیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پہ اتفاق کریں گے؟ حضرت یہ پہلے یہ بات ختم ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے خود کہا نا مفسر پیش کرو، میں مفسر پیش کر رہا ہوں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پہ اتفاق کریں گے؟ آپ نے قاضی نور محمد صاحب کا نام لیا ہے اور میں نے شیخ القرآن کا بھی نام لیا ہے، میں نے شیخ القرآن کا بھی نام لیا ہے۔
حضرات اور آپ نے 4-5 نام لیے، میں نے ایک نام کا انتخاب کر لیا، قاضی نور محمد سے آپ کو اختلاف ہے؟ اور بھائی قاضی میری بات سنیں، یہ تو جو آپ نے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا مولانا قاسم نانوتوی مفسر ہیں، میری بات سنیں، مولانا قاسم نانوتوی مفسر ہیں، میں نے کہا یہ بھی مفسر ہیں، اتنی سی بات ہے جی۔ مولانا قاسم نانوتوی متفقن علیہ مفسر ہیں۔ ہاں، کیا ہے آپ کا اور ہمارے درمیان اگر متفقن علیہ ہوتے تو ابو بکر چوہان اور میں بحث کر رہے ہوتے۔ حضرت آپ اور اللہ کے بندوں کہاں لگے پھرتے ہو؟ خدا کے بندے، کچھ باتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، تفرد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بھائی قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہے، قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہے، رب کے فرمان کا معاملہ ہے، اختلاف نہیں ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر نہیں تھے۔ او محترم، میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میری بات سنیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آپ کہہ دیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کی ہے، میں آپ کو بتا بھائی کہہ دیں نا، امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نکالا ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف حضرت نانوتوی نے کون سی بات کی ہے؟ میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں، تفسیر نہیں ملتی، تفسیر ہے ہی نہیں یہ، نہ تفسیر، میری بات سنیں، نہ یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، نہ بالحدیث ہے، نہ باقوال صحابہ ہے، نہ باقوال تابعین ہے، نہ ابو حنیفہ سے ہے، نہ امام شافعی سے ہے، نہ امام مالک سے ہے، نہ امام احمد بن حنبل سے ہے، چاروں اماموں میں سے کسی سے نہیں ہے، یہ کسی محدث، کسی مفسر، کسی اہل سنت ایک سے نہیں ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلہ نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابی سے ہے، نہ تابعی سے ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب کال کاٹ دیا جناب، واہ بھائی واہ، صدقے جاواں انہاں تو اتنی ساری پیچ ہوندی ہے انہاں لوگاں دی، صرف اشاعت التوحید و سنت فتوی بازی انہاں نے کرنی ہوندی ہے، اور فتوی بازی ایسی فتوی بازی کوئی بات ہے کرنے والی یار، یہ جی تفسیر غلط ہے آپ کی 1957 سے، اس نے گھڑنتو اصول بنایا کہ 1957 سے پہلے دکھا دو جی، اور تفسیر وہ معتبر ہوگی جو 1957 سے پہلے ہوگی، اپنی طرف سے اصول تفسیر بنا رہے ہیں یہ اکاڑوی للڑ۔ اور پھر جب میں نے یہ کہا کہ یہ اصول گھڑنتو ہے، آپ یہ دکھائیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو تفسیر کی ہے کیا وہ ان سے پہلے کسی نے کی ہے؟ کہیں سے اس کی مثال پیش کر دو، نہیں پیش کر سکے، پھر کہتے ہیں بعد والوں نے اس کو قبول کیا ہے، تو میں نے کہا اشاعت التوحید کو بھی لوگوں نے قبول کیا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے جی؟ اگر مولانا قاسم نانوتوی تفسیر کریں اور وہ قرآن کی ایسی تفسیر کریں جو جب سے قرآن اترا ہے اس دن سے لے کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تک کوئی بھی نہ کرتا ہو، کسی نے بھی نہ کہا ہو، تو وہ تو ہوگی ٹھیک، اور اگر اشاعت التوحید تفسیر کر دیں، تفسیر قرآن بالقرآن کریں، وہ بھی غلط ہوتی ہے، اشاعت التوحید والے تفسیر قرآن بالحدیث کریں، وہ بھی غلط ہوتی ہے، اشاعت التوحید والے تفسیر قرآن باقوال صحابہ کریں، وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی اوقات، یہ کہتے ہیں کال نہیں اٹھاتے، یہ عام سادہ لوگوں کو کالیں کر کے جناب بدھو بناتے ہیں لوگوں کو اور فراڈ کرتے ہیں، ابھی خود کال کاٹ دی۔